الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم کامل مکمل نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ اور محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ جو چیز انسان کو خود اچھی لگتی ہے، جس چیز کو وہ خود پسند کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں بھی اسے وہی پسندیدہ چیز خرچ کرنی چاہیے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو چیز تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے وہ میری راہ میں خرچ کرو، تو مجھے یہ بیروحا نام کا جو باغ ہے، یہ مسجد نبوی کے بالکل سامنے باغ تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہاں پر پانی پینے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے، وہاں کنواں تھا۔ تو اللہ کے رسول مجھے یہ باغ سب سے زیادہ پسند ہے، اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول، میرے پاس جو سب سے اچھا مال ہے وہ میرا مال ہے، وہ زمین ہے جو مجھے خیبر میں مجھے مال غنیمت کے اندر میرے حصے میں آئی تھی، سب سے بہترین میرا مال وہ ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ وہ صحابہ کرام تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کے اس فرمان کو سمجھا اور جو چیز انہیں اپنے مال میں سب سے زیادہ محبوب تھی اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی بھی یہ عادت تھی کہ جو چیز انہیں سب سے زیادہ پسند ہوتی تھی وہی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ بیمار تھے تو مچھلی کھانے کو ان کا دل کر رہا تھا، انہوں نے گھر والوں سے مچھلی لانے کو کہا تو ایک مچھلی صرف دستیاب ہوئی، وہ مچھلی تیار کر کے پکا کر ان کے سامنے لائی گئی۔ وہ کھانے ہی والے تھے کہ ایک مسکین ادھر سے آ گیا اور کھانا طلب کرنے لگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ مچھلی اسے دے دو۔ گھر والوں نے کہا کہ کھانے کے لیے اور بھی چیزیں موجود ہیں، ہم وہ اس مسکین کو دے دیتے ہیں، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر فرمانے لگے کہ مجھے یہ پسند اس وقت مچھلی ہے سب سے زیادہ، تو میں یہ اپنی پسندیدہ چیز ہی اللہ کی راہ میں دوں گا۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہمیں اپنی محبوب چیز خرچ کرنی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معمولی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں اگر خرچ کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر اجر و ثواب عطا نہیں فرماتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اس وہم کا، اس شبہ کا حل اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اگلے حصے میں دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تم جو بھی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ تو اس کو بخوبی جاننے والا ہے۔ کیا مطلب کہ اگر کوئی معمولی چیز بھی تم خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے گا، اس پر بھی تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس گھروں میں اگر پرانے کپڑے ہیں، بچا ہوا کھانا ہے، استعمال شدہ چیزیں ہیں، ہمارے لیے تو وہ شاید بیکار ہوں لیکن کسی ضرورت مند کے لیے، کسی غریب اور مسکین کے لیے تو وہ بہت قیمتی ہیں، تو ہمیں کوئی چیز معمولی سمجھ کر اسے صدقہ خیرات کرنے سے رک نہیں جانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحابیات کو مخاطب کر کے یہ حکم دیا تھا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ، کوئی مسلمان عورت اپنی ہمسائی کو دینے کے لیے کسی چیز کو حقیر، معمولی سی چیز بھی اس کے پاس ہے تو وہ بھی اپنے ہمسائے کے گھر بھیج دے۔ فرمایا اگرچہ بکری کے پائے ہی کیوں نہ ہوں، معمولی چیز ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے دریغ نہ کریں۔ ساری گفتگو کا یہ ہے کہ بندے کو اللہ کی راہ میں اپنے استطاعت کے مطابق مال خرچ کرتے رہنا چاہیے، لیکن اگر وہ کامل نیکی حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، تو جتنی زیادہ اس کے نزدیک کوئی چیز محبوب ہے، پسندیدہ ہے، اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اپنی خواہش کو قربان کر کے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی زیادہ اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔